تھی، سارا دن باپ کو روتی بیت الحزن میں، پھر گھر واپس آ جاتی. اتنا غم باپ اور بیٹی کی جدائی میں. آپ دیکھیں کم از کم 75 دن کا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا وقت ملتا ہے. جتنا بھی عرصہ زندہ رہی دنیا سے چلی. تو محبت کی کیفیت کس قدر زیادہ ہے باپ اور بیٹی میں، کہ اس قدر محبت ہے کہ بیوی باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے. جب باپ کو یاد کر کے سیدہ فاطمہ زہرا روئی تھی، یا شام کے زندان میں ایک 4 سال کی بچی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی، اس وقت لوگوں نے کہا تھا سید سجاد سے کہ سکینہ سے کہے اتنا نہ رویا کرے، ہمارا سکون غارت ہوتا. ہاں دارو امت نے نہ رسول کی بیٹی کو رونے دیا، نہ امت نے حسین کی بیٹی کو رونے دیا. شہزادی صبح سے شام تک بیت الحزن میں جاتی، اپنے باپ کو یاد کر کے روتی اور مرثیہ کہتی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اس قدر مصیبتیں آئیں کہ اگر روشن دنوں پر آتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اب اس جملے کی کیفیت کو جاننا یہ بالکل تاریخ کی حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. بعد از نبی لوگوں نے مشورہ کیا کہ بنی ہاشم تو علی کے پاس جاتے ہیں، بیعت نہیں کر رہے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے. مشورے ہوئے آپس میں. کنفذ ملعون کو بھیجا گیا، جاؤ علی سے کہو آئے اور بیعت کرے. آ کر دارالامارہ میں آئے اور آ کر بیعت کرے. علی علیہ السلام نے کہا ان سے کہہ دو اب بار بار تنگ نہ کریں، میں ابھی رسول اللہ کی وفات کے بعد قرآن جمع کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں یا قرآن جمع کر رہے ہیں. مولا نے تدوین کے بارے میں اشارہ کیا کہ میں مصروف ہوں، ابھی میں نہیں آ سکتا، اور بار بار ہمارے گھر میں نہ آیا جائے. پھر مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا علی تلوار نہیں اٹھانی. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگر ہم زور دیں گے تو علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہماری تو جانوں کو خطرہ نہیں ہے. تو سارے مل کر چلتے ہیں. تو ایک ہجوم کی شکل میں مسلمان در سیدہ پر آئے اور باہر سے پکار کر کہا کہ یا علی باہر آئیے، بیعت کیجئے، اور اگر آپ باہر نہ آئے تو اس دروازے کو جلا دیا جائے گا. کس دروازے کی بات ہو رہی ہے؟ جس پر رسول اللہ آ کر سلام کرتے تھے، اشارہ کر کے دروازے کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو. جس دروازے کے باہر آ کر فرشتے رک جاتے تھے کہ جب تک اذن سیدہ فاطمہ زہرا نہیں ہوگی ہم اندر نہیں آئیں گے. اسرائیل کو جب تک سیدہ فاطمہ زہرا نے اذن نہیں دیا، دروازے سے اندر جرت نہیں ہوئی اس کی آنے کی. جب آنکھیں کھولنے رسول اللہ نے آخری وقت میں کہا بیٹی کیا بات ہے، کہ ایک عرابی آیا ہے بار بار اذن مانگتا ہے. میں نے کہہ دیا میرا بابا بیمار ہے، چل واپس چلا جا، واپس پلٹ جا. ختم مرتبہ کہتے ہیں بیٹی یہ وہ ہے جس نے کبھی اجازت نہیں مانگی کسی سے، تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے، محمد کی آل کا حیا کر رہا ہے. جب تک تو اجازت نہیں دے گی اندر نہیں آئے گا، اجازت دے اس کو. اور کہتے ہیں ان کا کوئی جرم نہیں جس پہ آ کے قرآن کی تلاوت نازل ہو رہی ہے، جس دروازے پر قرآن نازل ہو رہا ہے،
जिस दरवाजे के बाहर रसूल अल्लाह सलाम कर रहे हैं, मलाइका सलाम पेश कर रहे हैं, आज उस दरवाजे के बाहर आकर साजिशें हो रही हैं। किसी ने कहा इस घर के अंदर तो मोहम्मद की बेटी फातिमा भी रहती है। कहा फिर क्या है, रहती है तो रहे। अदादारो, जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, सबर के अंदर बहुत बड़ा मुकाम है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का। शाही थी, जाती रही। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम रहमा खातून है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम रहमा खातून है। और जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामाद हैं। बच्चे थे, इम्तिहान में बच्चे चले गए, शाही चली गई, महल चले गए, खेतियां चली गई, सेहत चली गई। एक मुकाम ऐसा आया जहां पे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथ खड़े कर दिए। जब रहमा खातून लोगों के घरों में जाती थी, जहां पे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा परदिगारा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी लोगों के घरों में जाए। तूने बच्चे ले लिए, मैंने इम्तिहान दे दिया, बच्चे दे दिए, शाही चली गई, महल चला गया, खेतियां चली गई, जमीन चली गई, सेहत चली गई, मैं फिर भी सब्र की इंतहा की है मैंने। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी लोगों के घरों में जाए। उस वक्त कहा अल्लाह ने अय्यूब तेरा नाम जब तक रहेगा साबरीन की लिस्ट में रहेगा। मगर अय्यूब में और अली में एक फर्क है। अय्यूब में और दो अली में सैयद सज्जाद भी अली है, अली इब्ने अबी तालिब भी अली है। जहां जनाब अय्यूब का सबर खत्म हो रहा है, वहां सैयद सज्जाद का, अली इब्ने अबी तालिब का सबर शुरू हो रहा है। अदाधारो, वो कौन सा मुकाम है जब जनाब सैयदा फातिमा अली अलैहिस्सलाम हुजरे में बैठे हैं। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा जब आवाज़ें बाहर आई और लात मारने शुरू हुई दरवाजे पर, मौला इमाम हसन भाग कर आगे आए। सैयदा बीबी ने पीछे से कहा हसन मुस्तफा वापस आ जा। बीबी ने बुरका सर पे लिया, दोनों हाथ दरवाजे पर रखे और कहा आने वालों कुछ तो गैरत करो, मैं मोहम्मद की बेटी इस दरवाजे के पीछे खड़ी हुई हूँ। मैं मोहम्मद की बेटी, तुम्हारे रसूल की बेटी इस दरवाजे के पीछे खड़ी हुई हूँ। बाहर से कहा गया हमें क्या होती रहे घर के अंदर। हाँ, एक मर्तबा आग आई कि अगर अली बाहर ना आए तो हम आग लगा देंगे। अज़ादारो, दरवाजे को आग लगी। एक मर्तबा दरवाजे पर लातें लगनी शुरू हुई। दरवाजा सैयदा फातिमा ज़हरा ने यूं पकड़ा हुआ था। एक मर्तबा जलता हुआ दरवाजा सैयदा फातिमा ज़हरा पर गिरा। एक मर्तबा बीबी ने पुकार कर कहा ए फिज़्ज़ा मेरी मदद को आ, तेरा मोहसिन शहीद हो गया। हाँ दाधारो, दीवार और दरवाजे के दरमियान सैयदा फातिमा ज़हरा पिसके रह गई। एक मर्तबा मजमा अंदर आ गया, अली अलैहिस्सलाम हुजरे से बाहर आए। एक मर्तबा जिसने दरवाजे को आग लगाई थी उसको मौला ने गिरबान से पकड़कर जमीन पर पटका तो कहा अगर रसूल अल्लाह ने मुझसे वादा ना लिया होता तो आज तेरा सर सलामत ना होता। जो बेअदबी तूने की है, जो गुस्ताखी तूने की है। पुकार कर कहा देखा मैंने नहीं कहा था कि अली तलवार नहीं उठाएंगे, जाओ रस्सी लेकर आओ, जल्दी जाओ, अली के गले में रस्सी बांधो। रस्सी डाली गई। एक मर्तबा मौला को बाहर आने लगे। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मौला अली का बा पकड़ लिया कि अपने सरताज को नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अज़हदारो, दो रवायतें मिलती हैं। एक रवायत मिलती है कुलफुज मलून ने ताजियाना लगाया, सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ जख्मी हुआ, जख्मी हुआ। दूसरी रवायत ये मिलती है एक मर्तबा तलवार निकाली गई और दस्ता तलवार का सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ पर मारा, बीबी का हाथ जख्मी हुआ। हाँ दादारो, जब मौला अली को लेकर चले गए ना दारुल अमारा,
ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا، کہا فضا جاؤ میرے بابا رسول اللہ کا امامہ لے کر آؤ، ان کا عصا لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ آبا پہنی، امامہ پہنا، ہاتھ میں عصا پکڑا، بنی ہاشم کی عورتوں کے جرمٹ میں رسول اللہ کی قبر پر پہنچی، کہا یا رسول اللہ تمہاری بیٹی آئی ہے، یا رسول اللہ میرا فدق غصب کیا گیا، میں نے خبر کیا، میرے حسنین پر ظلم ہوا، میں نے صبر کیا، آج میرے شوہر پر یہ ظلم ہو رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے علی کی یہ بے حرمتی کی جا رہی ہے، میں بد دعا کرنے کے لیے آئی ہوں، یا رسول اللہ فاطمہ بد دعا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی مسجد نبوی میں ہیں، ایک مرتبہ پکار کر کہا سلیمان جلدی بھاگ روضہ رسول پر جا، فاطمہ زہرا وہاں پر پہنچ چکی ہے بد دعا دینے کے لیے۔ کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا مدینے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، عذاب قریب آ رہا ہے، بس ایک جملہ کہنا کہ علی نے کہا میرے حق کا واسطہ فاطمہ زہرا بد دعا نہ کرنا۔ ازادارو جناب سلمان تیزی سے بھاگے، روضہ رسول پر پہنچے، کہا بی بی مولا علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرنا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ بابا کی طرف دیکھا کہ بابا علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، اب علی روک رہے ہیں۔ ازادارو واپس پلٹی بی بی، ہاں ازادارو یہ غم کی کیفیت ہے، نہ بی بی کا حق دیا گیا، نہ بی بی کے شوہر کا حق ملا۔ ہاں ازادارو بی بی اپنے باپ کو یاد کرتی رہی۔ ایک دن بیت الحزن سے جب واپس آئیں، روضہ رسول سے واپس آئیں، بی بی بڑے خوش ہیں۔ جب اسما بنت امی سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نے کھانا تیار کر لیا ہے، میرے بچوں کو بلاؤ، بچوں کو کہا جاؤ بچوں نانا کے پاس جاؤ سلام کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ مولا علی کو بلایا، یا علی بیٹھیے میری وصیتیں سن لیجئے، یا علی دیکھیے میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر کبھی ان سے خطا ہو جائے تو میرے حسنین سے درگزر کرنا، میرے حسین سے درگزر کرنا، میرے حسن سے درگزر کرنا۔ مولا علی نے کہا بی بی وہ تو رسول کے بیٹے ہیں، میں کہاں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں ہماری زوجہ کی حیثیت سے۔ ہاں ازادارو ایک مرتبہ کہا علی میری وصیت سن لو، جو میرے دشمن ہوں میرے جنازے میں شرکت کی ان کو اجازت نہیں ہے، میرے دشمن میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ ہاں ازادارو ایک مرتبہ رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ ہاں رات کے اندھیرے میں مولا علی نے جب غسل دیا ہے نا تو علی جیسا شیر خدا بآواز بلند رونے لگا۔ بی فضا بھاگ کر آئی، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا فضا شہزادی فاطمہ زہرا کا پہلو زخمی تھا مجھ سے چھپایا میری بیوی نے۔ ہاں ازادارو ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی میں جب جنازہ لے کر چلے، 14 لوگ ساتھ ہیں جنازے کے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا جنازہ رکھ دو، مجھے کچھ پیچھے کوئی آتا محسوس ہو رہا ہے، کون ہے جو جنازے کے پیچھے چلا رہا ہے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا بابا یہ کوئی نہیں ہے، یہ زینب ہے، یہ زینب آ رہی ہے۔ مولا نے کہا جنازہ رکھ دو۔ حسن مجتبیٰ جاؤ زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب جنازے کے ساتھ آئے، گھر کی دہلیز سے باہر آئے، ہاتھ باندھ کر کہوں مولا یہ رات کی تاریکی ہے، مدینہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، مولا آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور راہ کوفہ اور شام میں جب ندا آئے گی او قیدیوں کا تماشا دیکھو، سر پر ردا نہیں ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔